حدیث نمبر 346 346 عن ابی مروان ان کعبا الانصاری رضی اللہ عنہ حلف باللہ الذی فلق البحر لموسیٰ علیہ السلام. ابو مروان روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھے کون ہے یہ؟ ابو مروان مغیث بن عمرو الاسلمی. ابو مروان مغیث بن عمرو الاسلمی. ان کے صحابی ہونے میں علماء میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ صحابی ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، اور ان کی تاریخ وفات بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے. اب کعب بن الاحبار، آگے جو کعب الاحبار کا نام آ رہا ہے، ان کے بارے میں تو ہم لکھا چکے ہیں کہ یہ یعنی قدیم آدمی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے. ہم نے بتایا کہ بعد میں اسلام قبول کیا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے مدینہ آئے تھے، تو اور بہت بڑے عالم تھے، تو تورات اور انجیل کا کافی نالج یہ رکھنے والے آدمی تھے. تو وہ کہتے ہیں ابو مروان روایت کرتے ہیں، ابو مروان الاسلمی روایت کرتے ہیں کہ کعب بن الاحبار نے قسم کھائی. کس کی قسم کھائی؟ حلف باللہ الذی فلق البحر لموسیٰ، اس اللہ کی قسم کھائی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنایا، یعنی اللہ کی قسم، اس طرح سے قسم کھائے. انا لنجد، اور قسم کھا کر کہے، کعب الاحبار قسم کھا کر یہ کہے، انا لنجد فی التوراۃ، ہم بے شک ہم کو تورات میں یہ بات ملتی، توریت جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے نا، تورات میں ہم کو یہ بات ملتی، ان داود نبی اللہ علیہ السلام کان اذا انصرف من صلاتہ قال، کہ جب کبھی حضرت سیدنا داود علیہ السلام نماز پڑھتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو وہ یہ دعا کرتے. تو اب ایک بات اس کے اندر یہ آ گئی، آگے دعا تو ہم بتائیں گے، ایک بات اس کے اندر یہ آ گئی کہ اللہ کے انبیاء، سابقہ انبیاء بھی نماز ختم کرنے کے بعد دعا کرتے. یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ یہ سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو وہ دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ سابقہ انبیاء کے پاس بھی نمازیں تھی، ہر نبی کے پاس نماز کے بغیر کوئی نبی نہیں رہے، ہر نبی کے پاس نماز رہے، ٹائمنگ اور طریقہ کار مختلف رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دعا کرتے تھے نماز سے فارغ ہو کر. کیا دعا کرتے تھے داؤد علیہ السلام؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتا. اے اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام دعا کرتے، اے اللہ میرا دین جس کو تو نے میرا محافظ بنایا ہے، وہ دین مولا میرے لیے سدھار دے، میرا دین سدھار دے جو کہ میرا محافظ ہے. دین ہی انسان کے کردار کا، اس کے عمل کا، اس کی زندگی کا محافظ ہوتا ہے. تو فرماتے اصلح لی دینی، اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست فرما دے کہ میں دین پر صحیح عمل کروں، وہ دین جو میرے لیے میرا محافظ ہے، جسے تو نے میرے لیے محافظ بنایا. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میرے لیے میری دنیا کو درست کر دے، میری دنیاوی معاملات کو درست کر دے جس میں تو نے میری معیشت کو بنایا، میرے رزق کو بنایا ہے، اے اللہ اس کو بھی سدھار دے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیرے ناراضگی سے اور غصے سے بچنے کے لیے. وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِن نِقْمَتِكَ، اے اللہ میں تیرے بدلہ لینے سے تیرے معافی کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے معافی کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ میں تیرے بدلے سے بچوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ تجھ سے میں تیری پناہ، یعنی تجھ سے میرے کو کوئی اور تو نہیں بچا سکتا اگر تو ناراض ہو جائے، تو اے اللہ تیرے غضب سے تو ہی میری حفاظت فرما. لا مانع لما اعطیت، جو تو عطا کر دے اسے کوئی منع کرنے والا، روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو منع کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی پیسے والے کا پیسہ تیری بارگاہ میں، تیرے سامنے کسی پیسے والے کا پیسہ کام نہیں آئے گا. وحدثنی کعب، اور حضرت کعب الاحبار نے یہ کہا، ان صہیبا حدثہ، کہ حضرت صہیب نے ان سے کہا،
حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کعب سے کہا، کیا کہا؟ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقولہن عند انصرافی من صلاتی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام یہی دعا کرتے تھے نماز کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نماز ختم کرنے کے بعد یہ الفاظ سے دعا کرتے تھے۔ ایسا حضرت کعب کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ صہیب کون ہے؟ ان کے بارے میں لکھے ابو یحییٰ صہیب بن سنان، ابو یحییٰ صہیب بن سنان النمری یا النمری بھی بول سکتے ہیں، النمری الرومی، رومی ضرور لکھیے۔ ان کی شہرت ہے صہیب رومی سے، صہیب الرومی بولتے ہیں۔ کتابوں میں صہیب نام آئے گا یا صہیب رومی نام آئے گا۔ یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے۔ یہ ان کا معاملہ ایسا ہوا کہ یہ جب چھوٹے بچے تھے، جی النمری ان کا خاندان نمری ہے، النمری، تو یہ وہ چھوٹے بچے تھے، ان کے علاقوں میں روم کے کچھ افواج حملہ کرے تھے، روم حملہ کیا تھا ان کے علاقوں میں، اور اس میں کچھ لوگ مارے گئے تھے، کچھ لوگ کڈنیپ ہوئے تھے، تو اس میں جو ہے ان کو بھی جو ہے غلام بنا کر لے کے چلے گئے تھے۔ بالکل بچے تھے یہ اس وقت، ان کو بھی اٹھا کر وہ فوج لے کر چلے گئی تھی، اور وہاں پر لے جا کر ان کو غلام بنا لیے تھے۔ اب دو مختلف روایت ہے کہ جب یہ نوجوان ہوئے تو پھر وہاں سے بھاگ گئے، ایک روایت میں آتا ہے جی بہت گورے اور ایک دم خوبصورت آدمی تھے، بہت گورے اور چہرے پر لالی تھی، یعنی دیکھنے والا بھی دیکھتے بولتا تھا بھئی یہ انگریز ہے کیا، اس طرح سے، یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ایسا، بھئی یہ تو عرب نہیں ہو سکتی، یہ تو رومی لگتا ہے بولتے تھے لوگ، تو مگر وہ تھے اصلاً عرب آدمی تھے۔ اور وہاں پر کیونکہ بچپن سے بڑے وہاں پر ہوئے تھے تو ان کی رومی زبان جو اس وقت کی ان کی جو زبان تھی وہ زبان ان کی بہت زبردست ہو گئی تھی، اور عربی ان کی کمزور ہو گئی۔ خاندان عرب ہے لیکن عربی بولتے بولتے کئی مرتبہ اٹکتے تھے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے تھے ان کو، تو بہت سارے لوگ تانا بھی مارتے تھے کہ نہیں یہ عرب نہیں ہے، انہوں الگ خاندان لگا رہے ہیں، لیکن وہ بالکل عرب تھے، ان کے انساب پورے ثابت ہے وہ۔ تو وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئے، ایک روایت میں آتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہاں کے جو عرب تاجر لوگ تھے وہ وہاں پر جب گئے ان کو دیکھے تو کسی تاجر نے ان کو خرید لیا تھا، کیونکہ سلیو کو تو مارکیٹ میں بیچنا اس وقت تو ایک عام بات تھی نا، لے جا کے نوکر بنانے کے لیے، تو جو ہے غلام بول کر وہ ان کو خرید کر لا لیے تھے، اور یہاں آنے کے بعد پھر یہ اپنے آقا کے ساتھ ایگریمنٹ کرے، معاہدہ کر کے اس کو جتنا کام اور جتنا پیسہ ہونا تھا وہ پے کر کے یہ آزاد ہو گئے تھے، اس طرح سے کہتے ہیں بعض روایتوں میں کہ نہیں وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئے تھے، اور وہاں سے بھاگ کر آنے کے بعد یہ جس کو ماسٹر ان کا کہا گیا نا، ان کا اونر مالک جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا، بزنس ایگریمنٹ تھا ان کا ان کے درمیان، وہ اس کا انویسٹمنٹ تھا اور ان کے کام رہتا تھا، اس طرح سے دونوں ساتھ میں کام کرتے تھے۔ اس کے بعد بہرحال مکہ مکرمہ کو یہ پلٹ کے آ گئے تھے۔ آپ کے مزاج میں کھانا کھلانا بہت زیادہ تھا، صبح شام کھانا کھلاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، یعنی لوگ خبریں جو پہنچاتے تو ایگزیکٹ بالکل صحیح نہیں پہنچاتے نا، تو ان کو خبریں ایسی پہنچاتے تھے کہ بھئی صہیب رومی تو بہت زیادہ اسراف کرنے والا آدمی ہے، بھئی بہت پیسہ لٹاتا آدمی، اسراف کر دیتا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پوچھے تھے ایک مرتبہ سختی سے، کیا بات ہے صہیب، میں سن رہا ہوں کہ تم جو ہے بہت اسراف کرتے ہو اور بہت پیسہ لٹاتے ہو۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں میں لٹاتا ہوں نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ دو کام پسند ہے، ایک لوگ کو سلامتی بھیجنا، لوگ کے ساتھ سلامتی والا معاملہ کرنا، سلام، اور دوسرا کھانا کھلانا۔ تو اس لیے میں صبح شام جب کبھی کوئی آتا تو میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، تو ان کے پاس لنگر چلا کرتے تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ الفاظ فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحب صہیبا، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صہیب سے محبت کرے۔ آپ دیکھیں کتنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ صہیب روم سے آئے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت تھی، بلال حبشہ سے آئے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور سلمان ملک فارس سے، ایران سے آئے تھے، ان سے بہت محبت تھی۔ یہ لوگ طلب حق میں اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی قربانیاں دے کر رہتے، ان تینوں سے محبت کرتے، اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ
چار سے میں محبت کروں، چار سے، تو یہ غالباً یہ تینوں کا نام ہے، جہاں تک مجھے روایت آ رہی ہے یہ تینوں کا نام ہے، اور چوتھے جو ہے وہ فرماتے ہیں علی منہم علی منہم علی منہم، 3 مرتبہ فرماتے ہیں علی ان میں سے ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو۔ ان کا ایک واقعہ ہے، من تو کر رہا ہے سنا دوں لیکن وہ مضمون سے ہٹ جاتا ہے، لہذا اب نہیں، انشاءاللہ تعالی کبھی ایپیسوڈ بنائیں گے حضرت سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اس میں سنائیں گے۔ بہرحال حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 38 ہجری میں ہوا، 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ بھی بڑے سخت تھے، یعنی وہ بڑے سمجھنے والے آدمی تھے یہ بھی، کہ مؤمنین کون ہیں اور ایمان لانے کا اعلان کر کے اور اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کر کے جو ہے منافقین کون ہیں اس کے بیچ میں، اللہ کے دوست حقیقت میں کون ہیں، بھلے ظاہر کچھ بھی کر رہے ہوں گے، دوست کون ہے دشمن کون ہے یہ جاننے والے افراد میں سے تھے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی ان کا واقعہ سنائیں گے۔